شرم الشیخ مصر کا ساحلی اور سیاحتی شہر ہے۔ یہ شہر صحرائے سینا کے تٹ پر ریڈ سی کے کنارے واقع ہے اور اپنے ریزارٹس، ہوٹلز، سپاز اور ریستورانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مجھے 6 مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ دنیا بھر سے وہاں فلائٹس جاتی ہیں اور ہر سال وہاں لاکھوں سیاح جاتے ہیں۔ مصر نے اپنے اس مقام کو پاپولر بنانے کے لیے اسے ویزا فری کر دیا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ہے، اب فلائٹ لیں اور شرم الشیخ پہنچ جائیں، بس آپ کے پاس $2000 اور کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ اب سے ایئرپورٹ پر کرنسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کو ویزا آن اراؤل دے دیا جائے گا، تاہم یہ ویزا صرف شرم الشیخ کے لیے ہوگا۔ آپ وہاں سے مصر کے کسی دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان فرعون رامسس II کے زمانے سے لڑائی چل رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی مصر اور اسرائیل میں 6 جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، دونوں میں اختلافات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سیاحت بھی چل رہی ہے۔ اسرائیلی شہری ویزے کے بغیر صحرائے سینا میں آ سکتے ہیں۔ یہ ویزے کے بغیر کو طور کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ اردن بھی اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے اور یہ بھی ایک سیاحتی ملک ہے۔ اس نے بھی گروپ ویزے آسان کر دیے ہیں۔ آپ اپنا گروپ بنائیں، کسی سیاحتی کمپنی سے رابطہ کریں اور اردن چلے جائیں، بس آپ کے پاس کم از کم $2000 ہونے چاہیے۔ میں پچھلے ماہ کمبوڈیا گیا تھا، اس کا ویزا بھی آن لائن تھا۔ آپ کا فائنینشل بیک گراؤنڈ اگر اچھا ہے، کریڈٹ کارڈز ہیں اور آپ اگر ڈالرز میں پیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کمبوڈیا کا ویزا بھی آن لائن لے سکتے ہیں اور آپ وہاں جا کر موجیں ماریں۔ اسرائیل دنیا کا مشکل ترین ملک ہے مگر یہ بھی ویزا فری ہے۔ آپ اگر سیاحت کے لیے اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ بکنگ کرائیں اور چلے جائیں، آپ کو آن اراؤل ویزا مل جائے گا، تاہم یہ سہولت پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ دبئی، قطر، ترکی، سینٹرل ایشیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، بھارت، سنگاپور اور چین حتیٰ کہ جاپان کے چند سیاحتی علاقوں کے لیے بھی آن اراؤل آن لائن ویزے کی سہولت موجود ہے۔ یورپ کے ملک بھی اب تیزی سے اس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں۔ یہ امکان بھی موجود ہے آج سے 10 سال بعد دنیا کے زیادہ تر ملک سیاحوں کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ اگر معاشی طور پر مضبوط ہیں اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تو آپ کسی بھی ملک میں ویزے کے بغیر لینڈ کر سکیں گے۔ سوال یہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب بہت آسان ہے۔ سیاحت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اور ملک اس انڈسٹری کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سرمایہ سمیٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اب چین کے صرف ایک سیاحتی سیکٹر سے اس انڈسٹری کا فیوچر دیکھ لے۔ چین نے پچھلے ہفتے اپنا ملک ونٹر اسپورٹس اور سنو ٹورزم کے لیے کھول دیا۔ چینی حکومت کا خیال ہے اگلی 2 سردیوں میں ان کے ٹھنڈے علاقوں میں 52 کروڑ سیاح ونٹر اسپورٹس اور سنو ٹورزم کے لیے آئیں گے اور چین ان سے $105 بلین کمائے گا۔ جی ہاں، $105 بلین۔ چین میں پچھلے سال سردیوں میں بھی 34 کروڑ 40 لاکھ سیاح آئے تھے، یعنی ہماری آبادی سے دگنے لوگ۔ ہر سال صرف پیرس شہر دیکھنے کے لیے 10 کروڑ لوگ فرانس جاتے ہیں۔ ترکی میں 45 ملین سیاح آتے ہیں اور اسپین میں 80 ملین۔ کیوبا جیسا کمیونسٹ ملک بھی سیاحوں سے سالانہ $3 بلین کماتا ہے۔ دبئی نے 2022 میں ٹورزم سے $29 بلین کمائے، جبکہ ہماری قومی آمدنی میں سیاحت کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے پاس اب پاکستانی بھی نہیں آتے کیونکہ ہم نے کبھی سیاحت کو انڈسٹری ہی نہیں سمجھا، چنانچہ ہم اس سیکٹر میں دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ اب حقیقت دیکھیے، ہم $2.4 ملین کے لیے پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ کمبوڈیا جیسے ملک اتنی رقم روزانہ کما لیتے ہیں۔ ہم جنیوا میں سیلاب کے نام پر $11.5 بلین کے وعدے لے کر خوش ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ہم سے $10 ارب سرمایہ کاری کا وعدہ کر دیا۔ ہم نے IMF سے معافی مانگ لی ہے اور یہ معاہدہ بھی اب بہت جلد ہو جائے گا۔ ہمیں چین سے بھی مدد مل جائے گی اور دوسرے دوست ملک بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے، لیکن یہ امداد جلے ہوئے زخم پر برف سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ رقم بھی 1-2 ماہ میں ختم ہو جائے گی اور ہم ایک بار پھر کشکول لے کر گلی گلی پھر رہے ہوں گے، چنانچہ ہمیں بہرحال آمدنی کا کوئی مستقل بندوبست کرنا ہوگا اور ہمارے پاس اب صرف 3 آپشن بچے ہیں۔ ہم اپنی سیاحتی انڈسٹری ڈیولپ کر لیں، اپنی IT اور سوشل میڈیا انڈسٹری پر توجہ دیں
اور راہداری کے آپشن کھول دیں۔ ہم بھارت اور سینٹرل ایشیا اور چین اور بحیرہ عرب کے درمیان ہیں۔ چین کو گوادر اور بھارت کو سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو بھارت کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اگر اپنی تجارتی سرحدیں کھول دیں، بھارت کے ٹرک افغانستان، ایران اور ازبکستان جائیں اور وہاں سے را مٹیریل لے کر بھارت جانے لگیں، ہم اگر اسی طرح سی پیک مکمل کر لیتے ہیں اور چین اور عرب دنیا ہمارے ذریعے ایک دوسرے سے تجارت کرتی ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے عمران خان اور جنرل باجوہ سے کہا تھا، اب ایک ارب ڈالر کے لیے رو رہے ہیں۔ اب آج بھارت کو افغانستان تک راستہ دے دیں، اب $50 بلین سالانہ کما لیا کریں گے۔ یہ مشورہ ٹھیک تھا، مگر شاید ہم ابھی مزید جوتے کھانا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے، اب بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کر دیں اور راہداری بھی دے دیں، اس سے روزگار بھی ملے گا اور ہمارے معاشی وسائل بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ہمیں اسی طرح IT پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں۔ ہم ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب کے لیے انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرے، ملک میں تعلیمی ادارے بنے اور ہم IT ایکسپورٹ سے ٹھیک ٹھاک سرمایہ کما لیں گے۔ ہم نے آج تک گوگل کو پاکستان نہیں آنے دیا۔ فیس بک مونیٹائزیشن کا معاہدہ بھی بلاول بھٹو نے اب 9/10 مبر 2022 کو کیا۔ اب اس سے ہمارا فوکس دیکھ لیں، اور ہماری تیسری لائف لائن سیاحت ہے۔ ہم عالمی سطح پر پاکستان کی 3 چیزوں کو مارکیٹ کر سکتے ہیں: مذہبی ٹورزم، پہاڑ اور صحرا۔ پاکستان میں سکھوں، ہندوؤں اور بودھوں کی مقدس ترین عبادت گاہیں ہیں۔ لاکھوں زائرین ہر سال پاکستان آنا چاہتے ہیں، مگر انہیں ویزا نہیں ملتا۔ ہم بھارت میں پیدا ہونے والوں کو امریکی اور یورپی پاسپورٹ پر بھی ویزا نہیں دیتے۔ ہم اگر زائرین کے لیے ویزا فری کنٹری بن جائیں، دنیا بھر سے سکھ، ہندو اور بودھ آئیں، ایئرپورٹ سے $2000 دے کر پاکستانی روپے حاصل کریں، امیگریشن آفیسر کو رسید دکھائیں اور آن اراؤل ویزا لے لیں۔ یہ سہولت زمینی سفر کے دوران بھی حاصل ہو تو ہم $2-4 بلین آسانی سے کما سکتے ہیں۔ اسی طرح 1947 میں 30 لاکھ خاندان پاکستان سے بھارت گئے تھے۔ ہمارے ملک میں آج بھی ان کی جائیدادیں موجود ہیں۔ حکومت ان خاندانوں کو یہ جائیدادیں خریدنے کی اجازت دے دے، بس 2 شرائط ہوں۔ یہ لوگ یہ جائیدادیں امریکی ڈالرز میں خریدیں گے اور خریداری کے بعد انہیں فیملی میوزیم میں تبدیل کریں گے یا ریستوران اور ہوٹل بنائیں گے۔ اب جائیدادیں خریدنے والوں کو آمد و رفت کا کارڈ جاری کر دیں تاکہ یہ آتے اور جاتے رہیں۔ ہمیں اس سے بھی کروڑوں ڈالرز مل سکتے ہیں۔ حکومت اسی طرح ہنزا اور گوادر کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دے، ہے لبرل سٹی ہوں اور ویزا فری ہوں، اور ان کی ثقافت دبئی، استنبول، ملائیشیا، انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی اور سعودی عرب کے نیویم شہر جیسی ہوتا۔ ہم خرید و فروخت کا میڈیم ڈالرز ہونے چاہیے تاکہ ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہو سکیں۔ حکومت اسی طرح کسی صحرائی علاقے کو بھی سیاحتی مقام ڈکلیئر کر دے اور انٹرنیشنل کمپنیوں کو وہاں ریزارٹس کی اجازت دے دے۔ اس شہر کے قوانین بھی عالمی ہیں۔ ہمارے پاس 8000 میٹر سے بلند 5 اور 7000 میٹر سے بلند 36 چوٹیاں ہیں۔ ہم ان علاقوں کو بھی ماؤنٹ ایورسٹ، مونٹ بلیک اور ایلپس کی طرح سیاحتی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ پہاڑی علاقے بھی بین الاقوامی کمپنیوں کو کرائے پر دے دیں اور ان کی کرنسی بھی ڈالر بنا دیں، ہمیں رقم آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم آخر دنیا سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں سعودی عرب دنیا کا ایک بڑا سیاحتی شہر بنا رہا ہے اور اس شہر میں سب کچھ جائز ہوگا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں بھی رہ رہے ہیں جس میں دبئی نے پچھلے ہفتے شراب پر ٹیکس بھی واپس لے لیا، جس میں ترکی میں شراب، شباب، کباب اور جوا خانے قانونی ہیں، جس میں ملائیشیا اور انڈونیشیا جیسے بڑے اسلامی ملکوں میں کیسینوز، بارز، ڈسکوز اور مساج پارلرز ہیں، جس میں اس ازبکستان میں آج بھی ہر چیز عام ہے، جس میں احادیث کی 2 بڑی کتابیں لکھی گئی تھیں، اور جس میں ویٹی کن سٹی کے سائے میں شراب خانے اور دیوار گریا سے چند میٹر کے فاصلے پر کلب ہیں، جبکہ ہم ہنگلاج، راج کٹاس، ٹیکسلا اور موہن جودڑو کے زائرین کو ویزا تک دینے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ پھر ہمارے پاس ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟
میری درخواست ہے اب اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں ورنہ کسی دوسرے سیارے پر تشریف لے جائیں، یہ زمین پھر اب کے قابل نہیں ہے۔